پاکستان تاریخ کے ایک نازک موڑ سے گزر رہا ہے. Grew up listening to this, but never found it to be this much true. اس کو اتنا حقیقت میں کبھی فیل نہیں کیا تھا, کبھی دیکھا نہیں تھا جتنا آج پریزنٹ ڈے پاکستان کی جو سچویشن ہے وہ اس سے ریلیٹ کر کے آپ کر سکتے ہیں. پاکستان میں آئینی بحران تو ہے ہی, کانسٹیٹیوشنل ہم دیکھ رہے ہیں کہ کرائسس بنا ہوا ہے, چاہے وہ پنجاب ہو یا اوور آل پورا ملک ہو. اداروں کے ساتھ جو تعلقات ہیں, جو معاملات ہیں, وہ ایٹ دیئر لوئسٹ ہیں. کبھی تاریخ میں اتنے برے تعلقات, چاہے وہ عوام ریلیٹڈ ہوں یا سیاسی جماعتوں کے, وہ اتنے برے کبھی ہوئے نہیں. اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم جو امپورٹنٹ چیز, جو پراسپیکٹس آف سول وار, خانہ جنگی کے امکانات, وہ موجود ہیں کیونکہ عوام موبلائز ہو چکی ہے, اور اس حد تک ہو چکی ہے کہ ایک سمندر ہوگا جس کو کنٹرول کرنا مشکل ہو جائے گا اگر سچویشن کو انڈر کنٹرول نہ کیا. اب ہو کیا رہا ہے, 3-4 پوائنٹرز ہیں جن کو انڈرسٹینڈ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. ایک تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ سویپنگ سٹیٹمنٹس دی جا رہی ہیں, نیریٹو بلڈنگ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, ہر جماعت کی طرف سے ہو رہی ہے. مطلب ہم نے دیکھا, بڑی عجیب سی بات ہے, شہباز گل صاحب کا ایکسیڈنٹ ہوا اور کہا گیا کہ ان کے اوپر ان کی جان لینے کی کوشش کی گئی. وہاں پہ وہ بالکل ٹھیک کھڑے تھے, لیکن کچھ اگلے دن ان کی جب وہ پریس کانفرنس کرنے جا رہے ہیں یا ان کی جو ویڈیوز آ رہی ہیں وہ اس کے اندر وہ عجیب ہاتھ انہوں نے پٹیاں کی ہوئی ہیں, کالر لگا ہوا ہے, اور بڑی ایک عجیب سی ڈسپوائنٹنگ سی حرکت تھی. میں ہوتا اگر ان کو مشورہ دینے والا تو میں کہتا ڈونٹ ڈو اٹ, اتنا وی ڈونٹ ہیو ٹو گو ڈاؤن دس لو. بٹ آن دی ادر ہینڈ خان صاحب نے اپنے جلسے کے اندر میر صادق, میر جعفر کا ذکر کیا, اور اس کو پوری نون لیگ کی جماعت نے اس طرح سے پریزنٹ کرنے کی کوشش کی جیسے وہ شاید فوج کو کہہ دی. نہیں, ایسا نہیں ہوا, بالکل بھی ایسا نہیں ہوا. خان صاحب اب کی بات نہیں ہے, تو 3-4 سال پرانی بات ہے, جب اس ٹائم کی بھی ریکارڈ سٹیٹمنٹس موجود ہیں جب وہ شہباز شریف اور نواز شریف کو یہ لقب دیا کرتے تھے. اینڈ انہی کو اوپر وہ سوٹ بھی کرتا ہے عمران خان کے نیریٹو کے اندر. تو اس کے اندر یہ فوج کہاں سے آ گئی؟ ہم نے دیکھا ایک نہیں, دو نہیں, چاہے وہ جرنلسٹ ہوں جو کہ نون لیگ کے پینل کے اوپر ہیں. عجیب سی بات ہے, دیکھیں ساری سچویشن کے اندر نون لیگ کے جو پینل پہ جرنلسٹ ہیں وہ لوگ ہوں, چاہے اور پولیٹیشنز ہوں, تجزیہ کرنے والے لوگ ہوں, کوئی بھی ہوں, ہر ایک نے بڑھ چڑھ کے اس چیز کو پروپیگیٹ کیا کہ جی خان صاحب نے فوج کے خلاف عوام کو بھڑکا دیا. اب یہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ اس کے اندر بھی 2-3 پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں. ایک تو یہی کہ آبویسلی جو خان صاحب کا مومنٹم بن رہا ہے اس کو روکنے کی کوشش کی جائے. اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ فیصلہ آباد کے اندر ایف آئی آر کٹوائی گئی, اور جگہ ایف آئی آرز کا ایک پورا ایک پیکج لے کے آئے عمران خان کے خلاف, اور اس کے اندر یہ تھا کہ جی توہین مسجد نبوی کی گئی ہے, وہاں پہ جو آوازیں کسی گئی ہیں وہ پی ٹی آئی کے لوگ تھے. تو اب اس سے کروانا یہ لوگ کیا چاہ رہے تھے کہ شاید مذہب کارڈ کو پلے کریں, اور ہو سکتا ہے کہ کوئی بھی عوام میں سے اٹھے اور وہ خان صاحب کو قتل کر. یہ تو ایسے ہی ہوگا نا. دیکھیں ہمارے پاس اس کے اندر پریسیڈنٹس موجود ہیں, پاس میں بھی کسی کے اوپر بھی آپ نے, سلمان تاثیر صاحب موجود ہیں وہاں پہ, انہیں کی اس کے اوپر تو خیر ایک اور ڈیبیٹ ہو جائے کہ لیٹس ناٹ گیٹ ڈاؤن اور گو ڈاؤن دیٹ روڈ, لیکن پریسیڈنٹس اور موجود ہیں ایسے ہمارے پاس. تو خان صاحب کے لیے اگینسٹ مذہب کا کارڈ یوز کیا گیا کہ ان کو ویسے ہی مروا دیا جائے, اور ان کے اوپر ایف آئی آر کٹوائی گئی. اس سے ہٹ کے پھر اب میں اگر واپس آؤں تو یہاں پہ اب یہ والا آرمی کے خلاف یوز کیا جا رہا ہے کہ ان کو فوج کے خلاف کر دو. سوال میرا تھا کیوں کیا جا رہا ہے؟ کیوں کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ لانگ مارچ جو ہے وہ آ چکا ہے. خان صاحب نے 20 کے بعد کسی بھی دن کی ڈیٹ دی ہوئی ہے جس کے اوپر پورا پاکستان نکل جائے گا. اب یہ نکلے گا پاکستان. خان صاحب 20 لاکھ کی فگر دیتے ہیں, 20 لاکھ تو نہ بھی نکلے. یار اسلام آباد تو چھوٹا سا ہے, وہاں پہ تھوڑے سے نمبر بھی چلے جائیں تو اسلام آباد تو چوک ہو جائے گا. آن دی ادر ہینڈ اگر یہ لوگ خان صاحب کو اٹھا لیتے ہیں تب بھی عوام موبلائز ہو جائے گی. تو ہر لحاظ سے خان صاحب کے پاس میس پاور ہے, اور جب میس پاور آپ کے پاس آ جاتی ہے تو اس کو روکنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہو جاتا ہے. جب پی ایم ایل این کی بات کی جاتی ہے تو پی ایم ایل این خود تو بڑے پھنس چکی ہے. یہ پہلے سے پتا تھا. آصف زرداری صاحب ان کا بہت دماغ ہے, انہوں نے اپنے کارڈز کھیلے, اور وہ انہوں نے پھر وہ آبویس بھی تھا, لیکن یہ پھر بھی اس جال میں پھنسے. اب یہ لوگ, ان کو حکومت تو مل گئی ہے, لیکن یہ کیا کرے حکومت میں؟ آئی ایم ایف کا جو پروگرام ہے اس کی بحالی کے لیے آئی ایم ایف کہتا ہے کہ جو میرے دیے گئے ریٹس ہیں ان کو بڑھاؤ. اگر یہ لوگ ریٹس بڑھا دیتے ہیں تو پھر عوام کیا کرے گی؟ عوام تو نہیں ان کو چھوڑے گی. انفلیشن اپریل کے اندر 13.5 پہ تھی, جو کہ آئی ایم ایف نے کہا 15 پہ لے کے جاؤ, اور اگر 15 پہ یہ لوگ لے جاتے ہیں, اس سے بھی زیادہ کہیں آگے نہ کہیں چلی جائے,
تو کیا ہوگا؟ مفتاح اسماعیل نے کہا تھا کہ پیٹرول پرائسز کو بڑھا دو، ریکمنڈیشن دی تھی، وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ نہیں ہمیں نہیں بڑھانا، عوام ناراض ہو. اگین آئی ایم ایف ادھر ناراض ہو رہا ہے، دوسری طرف عوام ناراض ہو رہی ہے، کس کو سیٹسفائی کریں گے؟ پھنس کے رہ گئے. ایٹ دا سیم ٹائم پی ایم ایل این کے اندر اپنے بھی ڈیوائڈز ہیں، ان لوگوں کو خود بھی مطلب وہ ایک پیج پہ نہیں ہے. دیر آر سم آف دوز جو کہ چاہتے ہیں کہ آئی ایم ایف کا پروگرام جو ہے بحال ہو، بٹ ایٹ دی ادر اینڈ دوسری سائڈ وہ کہتی ہے کہ اس پروگرام کو آپ کو بڑھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس کو کینسل آؤٹ کریں، اس کی ڈیوریشن جب پوری ہو رہی ہے تو ایک نیا پروگرام لے کے آئیں. یہ تو غلط نیگوشیٹ کیا گیا تھا، پاکستان کی اس کی فیور میں ہی نہیں ہے. واٹ ٹو ڈو؟ تو یہ آئی ایم ایف کا پروگرام جو ہے، یہ ڈیسیجن میکنگ جو ہے، یہ ڈیلے ہونا جو ہے، یہ اکنامکلی پاکستان کے لیے تو بہت زیادہ نقصان دہ ہے ہی، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم یہ پی ایم ایل این کو بھی توڑ کے رکھ رہا ہے اور ان کو اس نے ہلا دیا. یہاں پہ ساکھ ڈار کی اسٹیٹمنٹ بھی میرے پاس مینشنڈ ہے، انہوں نے بھی یہی کہا کہ وی ڈونٹ وانٹ دس پروگرام ٹو بی کنٹینیو، اور اس آئی ایم ایف کے پروگرام کو آپ بحال نہ کریں. خیر ہم بڑھتے ہیں آگے. بڑی امپورٹنٹ ایک لاسٹ چیز ہے جو کہ میں ایڈ اپ یہاں پہ کرنا چاہتا ہوں. یہاں پہ آتا ہے کہ شہباز شریف لیڈ پی ایم ایل این اینڈ دس گورنمنٹ، دے آر ہوپنگ کہ شاید ان کے اگر ان کو نہیں کرنے پڑتے، الیکشنز کی طرف نہیں جاتا یہ ملک، تو نومبر تک کے ٹائم وہ الیکشنز میں رہیں. کیا ہونا ہے نومبر میں؟ نومبر میں ہمارے پاس نئے چیف آف آرمی اسٹاف کی تعیناتی ہونی ہے، اور اس کے اندر جو بھی حکومت ہوگی اس کی ریکمنڈیشنز تو آئیں گی. لیکن دین اگین کیا یہ اپنی وہی غلطی دہرانے جا رہے ہیں جو کہ انہوں نے پاسٹ میں دہرائی تھی؟ اف آئی ایم ناٹ رانگ تو مشرف کو لانے والے بھی نواز شریف تھے، اور انہی نے ان کا تختہ الٹ دیا تھا.